عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کیا بات ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر ایک گلے تر ہے، کسی میں رنگ عالی تو کسی میں بوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ عزیزان گرامی وقار، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے ہر آنے والا آ رہا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا، کوئی نعت شریف حضور کی پڑھ رہا، کوئی مائک پر آ رہا تو مصطفیٰ کی شان بیان فرما رہا، قرآن عظیم کی تلاوت سے لے کر اب تک جو کچھ پڑھا گیا، پڑھا جا رہا اور پڑھا جائے گا، وہ سب کے سب مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، اور حضور کی تعریف صرف آج ہی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علماء تشریف فرمایا پوچھیں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے، سبوں نے مصطفیٰ کی تعریف کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدم آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، نوح آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، شیس آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، ذوالکفل آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، سلیمان آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، ایوب آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، ابراہیم آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، اسماعیل آئے تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، موسیٰ اور عیسیٰ آئے مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کی مقدس جماعت آتی رہی، مصطفیٰ کی تعریف کرتی رہی، رسولان اعظام آتے رہے، مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سا ذہن کو قریب کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے، سبوں نے مصطفیٰ کی تعریف کی، سبوں نے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی، سبوں نے مصطفیٰ کی مداد بیان کی ہے۔ عزیزان زندہ باد، زندہ باد۔ اب ذہن کو قریب کرے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمامی انبیاء کرام نے مصطفیٰ کی تعریف کی۔ ذرا سا اور توجہ کا طلبگار ہوں میں، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ بھی اپنے محبوب سے کیسے محبت فرما رہا ہے، اللہ نے بھی اپنے حبیب سے محبت فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب سے ایسے محبت فرمائی، ایسے محبت فرمائی کہ اپنے محبوب کی تعریف میں پورا قرآن اتار دیا، الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے مکمل اپنے حبیب کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اللہ کہیں مدثر کہہ کر بلا رہا ہے، کہیں مزمل کہہ کر بلا رہا ہے، کہیں یاسین کہہ کر بلا رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کر بلا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والضحیٰ پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، واللیل پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کے پارے پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کے اوراق پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ تعریف کوئی دنیا دار نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار کر رہا۔ رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ دنیا والے آپ کے ذکر کو مٹائیں گے، خود کو مٹ جائیں گے۔ اے حبیب، تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ زمانے والے تیرے ذکر کو مٹائیں گے، خود کو مٹ جائیں گے، لیکن تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ اے محبوب، آپ کے ذکر کو بلند کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ پروردگار ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں کہ آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ نے ہاتھ جیتی نعمت سے اور زبان جیتی نعمت سے اگر آپ کو نوازا ہوگا تو دونوں کا استعمال کیجئے اور اس خطیب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں، ہر زبان میں، ہر زمانے میں مصطفیٰ کی تعریف ہوتی رہی۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اب دنیا پریشان ہے، نبی کو کہیں تو کہیں کیا، مدثر کہتے تو مزمل بھی
مصطفیٰ یاسی کہتے تو طٰہٰ بھی مصطفیٰ زمانہ حیران تھا اسی کشمکش میں عالم میں پوری دنیا پہنچی ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ثانوِ ادب پیش کرتی ہے اور پوری دنیا کہتی ہے اے احمد رضا آپ بتائیں اس نبی کو کہیں تو کہیں کیا مدثر کہتے تھے مزمل بھی مصطفیٰ یاسی کہتے تو طٰہٰ بھی مصطفیٰ نبی کو کہے تو کہیں کیا زمانہ کشم میں تھا اسی کشم کے عالم میں جب دنیا والے احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے تو امام احمد رضا نے فرمایا اے دنیا والوں پریشان نہ ہو اس نبی کو کہنا ہے تو یوں مل کر کہو سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس وائب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا عزیزان ملت اسلامیہ ہر زبان میں ہر زمانے میں مصطفیٰ کی تعریف ہوتی رہی عزیزان ملت اسلامیہ بس ایک آخری بات ملاحظہ فرمائیں بس آپ کے درمیان سے میں رخصت ہونے لگا ہوں لیکن ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ عزیزان ملت اسلامیہ رب کا قرآن اعلان فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے تقرب اللہ کی منزل پہ گامزن ہونا چاہتے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو بغیر مصطفیٰ کی پیروی کے نہ تو تمہیں مصطفیٰ مل سکتے ہیں نہ ہی خدا مل سکتا ہے خدا چاہیے تو حضور کی چوکھٹ پہ آؤ خدا تک رسائی چاہیے تو مصطفیٰ سے محبت کرو خدا کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو عزیزان ملت اسلامیہ زمانے میں جو بھی ممتاز ہوا زمانے میں جو بھی کامیاب ہوا سبوں نے مصطفیٰ سے محبت کی اگر ابو بکر صداقت کے بادشاہ بنے تو مصطفیٰ کی محبت کی بنا پر عمر عدالت کے شہنشاہ بنے تو مصطفیٰ کی محبت کی بنا پر عثمان سخاوت کے بہترین نمونہ عمل بنا دیے گئے مصطفیٰ کی محبت کی بنا پر علی شجاعت کے علم بردار بنا دیے گئے تو حضور کی محبت کی بنا پر زمانے میں جو بھی کامیاب ہوا وہ مصطفیٰ کی محبت سے کامیاب ہوا حضور کی غلامی کے بغیر نہ تو تمہیں حضور مل سکتے ہیں نہ ہی خدا مل سکتے ہیں محبت کی بات چلی ایک عاشق کی بات بتا کر میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا بلال کو بڑے عاشق رسول عاشقوں کے امام بلال کی عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان وہ بلال کہ جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا نمبر آیا تو اللہ کے حبیب نے ابو بکر کو آگے نہیں بڑھایا عثمان کو آگے نہیں بڑھایا عمر کو آگے نہیں بڑھایا علی کو آگے نہیں بڑھایا کسی صحابی کو آگے نہیں بڑھایا اگر بڑھایا خانہ کعبہ کی چھت پہ تو اپنے غلام بلال کو آگے بڑھایا اور میرے نبی نے پوری دنیا انسانیت کو یہ میسج دیا کہ یہ میری بارگاہ ہے محمد عربی کی بارگاہ ہے یہاں پہ غلام نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے آنے والے کی محبت دیکھی جاتی ہے واہ عزیزان ملت اسلامیہ وہ میرے نبی کا دربار جو بلال کل تک کالا تھا لوگ بلال کو گلے نہیں لگاتے تھے آج وہ بلال عاشقوں کا امام بن گیا عاشقوں کا امام کیسے بنا حضور کی محبت کی بنا پر حضرت بلال حبشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے حضور کا کلمہ پڑھا اور جب بلال حبشی کے ظالم آقا امیہ بن خلف کو یہ خبر ہوئی کہ میرا غلام بلال محمد عربی پر ایمان لے آیا ان کا کلمہ پڑھنے لگا ان کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو امیہ بن خلف نے بلال کو بلایا کہا بلال یہاں آؤ حضرت بلال گئے کہا کیا حکم ہے کہا بلال تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا کہا ہاں میں نے پڑھ
تم نے حضور سے عشق کر لیا؟ کہا میں نے کر لیا۔ تم نے حضور سے محبت کر لی؟ کہا ہاں میں نے کر لی، جو تمہیں کرنا ہو کرو۔ اللہ، یہ ہے عاشق۔ اب دیکھو درد بھری کہانی میرے عزیزو سنو۔ نوجوانوں، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب آؤ دیکھو بلال کو کیسا درد دیا گیا۔ امیہ بن خلف نے کہا حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، بلال نے کہا نہیں۔ حضور سے محبت کرنا چھوڑ دے، بلال نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امیہ بن خلف نے طرح طرح کی تکلیفیں بلال کو دی، تبتی ریت پہ بلال کو گھسیٹا گیا، پتھروں کی بارشیں بلال پہ ہوئی، گھوڑوں کی بارشیں بلال پہ ہوئی۔ وہ کون سا ثبوت تھا تو بلال نے نہ سہا، لیکن فارے بلال تیری عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان، کیسی محبت حضور سے کر لی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ تبتی ریت پہ گھسیٹا گیا، تکلیف نہیں ہوئی، گھوڑوں کی بارشیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، پتھروں کی برسات ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال ہے، سارے قطار روتے چلے جا رہے ہیں، اب حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اے اللہ کے حبیب، جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میرا ظالم آقا طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، میرا ظالم آقا امیہ بن خلف طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اپنے دامن کرم میں لے لیجئے، آقا مجھے کسی مقام پر فائز کر دیا جائے۔ اے اللہ کے حبیب، جبکہ میرا حال یہ ہے کہ ابو جہل بلاتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، ابو لہب بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، شیبہ بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، یہ کفار و مشرکین مرتد بلاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے دوڑ کے جانا پڑتا ہے، آقا مجھے کسی مقام پر فائز کر دیا جائے۔ پیارے آقا کی دریائے رحمت جوش آئی، مسکرا کے فرمایا بلال یہاں تک آ گئے ہو، تھوڑا اور قریب ہو جاؤ۔ بلال یہاں تک آ گئے، تھوڑا اور قریب ہو جاؤ۔ پیارے بلال، پیارے آقا کے قریب، نگاہ نبوت بلال کو دیکھ رہی، نگاہ بلال مصطفیٰ کو دیکھ رہی۔ پیارے نبی نے مسکرا کے فرمایا بلال بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت بلال قریب ہوئے مصطفیٰ کے، بلال نے روک کے کہا تھا یا رسول اللہ، ابو جہل بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، ابو لہب بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، شیبہ بلاتا میں دوڑ کر جاتا ہوں، یہ کفار و مشرکین بلاتے ہیں، آقا مجھے دوڑ کے جانا پڑتا ہے، آقا مجھے کسی مقام پر فائز کر دیا جائے، کسی منزل پہ پہنچا دیا جائے۔ پیارے آقا کی دریائے رحمت جوش میں آئی، میرے نبی نے فرمایا اے بلال، میں محمد بن عبداللہ آج تجھے اس مقام پر فائز کر دوں گا، اس منزل پہ پہنچا دوں گا کہ اب تو بلائے گا، صدیق اکبر آئیں گے، اب تو بلائے گا، فاروق اعظم آئیں گے، اب تو بلائے گا، عثمان غنی آئیں گے۔ اے بلال تو کہے حی علی الصلاۃ، شیروں کا شیر مولا علی چلا آئے گا۔ اے بلال تو کہے حی علی الفلاح، میں خود چلا ہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکے کی در و دیوار گواہ ہے، خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹیں گواہ ہے، مکے کی وادیاں گواہ ہے کہ جب بلال حبشی نے خانہ کعبۃ اللہ شریف کی مقدس چھت پہ چڑھ کر اذان کی صدائیں لگائی ہیں، تو بلال کی اذان کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی آ رہے ہیں، مولا علی بھی آ رہے ہیں، صہیب رومی بھی آ رہے ہیں، سلمان فارسی بھی آ رہے ہیں، دوسرے عمار بھی آ رہے ہیں، طلحہ و زبیر بھی آ رہے ہیں، حضرت حنظلہ بھی آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی آ رہے ہیں۔ انہیں صحابہ کی انجمن میں آنے والا، نبیوں کا امام، غریبوں کا غمگسار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں۔ جب بلال نے اپنا یہ مقام دیکھا، اپنا یہ منصب دیکھا، مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گئے، پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اگر آج بلال اہل سنت کے ہلال بنے، عاشقوں کے امام بنے، تو محبت مصطفیٰ کر کے بنے۔ میرے عزیزو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں کامرانی چاہتے ہو، تو حضور سے محبت کرو، حضور سے اپنا رشتہ محبت کرو گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور کل میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔